لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وعلى أمة أتباعه من الصديقين والصالحين والشهداء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. صدق الله المولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سورہ نوح کی چند آیات حکم استغفار کہ استغفار کرو، اور پھر استغفار کے فوائد کا ذکر بھی ان آیات مبارکہ میں کیا گیا ہے. ظاہری طور پر کانسیپٹ انسان کے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے کہ استغفار کریں تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ گناہ مل جائیں گے. لیکن ایک استغفار صرف گناہوں کو نہیں مٹاتا بلکہ اس کے بہت سارے دوسرے فوائد بھی قرآن مجید، فرقان حمید، احادیث مبارکہ میں حضور صدر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائے. اب اسی آیت مبارکہ کے اندر فرمایا گیا استغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار کرو، انہ کان غفارا، بہت بخشنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا، تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا. اس کا دوسرا فائدہ ہے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تمہاری مدد کرے گا مال کے ذریعے، وَبَنِينَ، اولاد کے ذریعے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہیں عطا کرے گا باغات، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، یعنی تمہارے لیے نہریں بنائے گا. پہلا کہ تم گناہوں سے توبہ جب کرتے ہو، استغفار کرتے ہو تو اسے غفور الرحیم پاؤ گے. دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ تم پر اگر پانی آسمان سے نہیں برس رہا ہے تو تم پر موسلادھار رحمت والی برسات بھیجے گا. استغفار کا فائدہ ہے. تمہارے مال میں اگر کمی ہو گئی ہے تو استغفار تمہارے مال کو بڑھا دے گا. تیسرا. چوتھا، اگر تمہاری اولاد نہیں ہے، بیٹے نہیں ہے، تو تمہیں استغفار کرنے کی بدولت اللہ رب العزت بنی بیٹے
بیٹے عطا فرمائے گا۔ تمہارے باغات اگر خشک ہیں، اگتے نہیں ہیں، سرسبز و شاداب نہیں ہوتے ہیں، تو استغفار کرو کہ تمہارے باغات کو سرسبز و شاداب کر دے گا۔ تمہارے زمین کا اگر پانی سوکھتا چلا جا رہا ہے دریاؤں میں اور نہروں میں، تو تم استغفار کرو، وہ اس پانی کو روا کر دے گا۔ یہ وہ فوائد ہیں جو استغفار کے ان آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائے۔ اس لیے امام حسن بصری کی طرف سائل آئے، کسی نے آ کر اپنے گناہوں کا ذکر کیا، گناہ زیادہ ہو گئے۔ دوسرا آ کر اس نے اولاد نہیں ہے، اللہ نے بیٹے عطا نہیں کیے۔ تیسرا مال کی کمی کے لیے روتا ہے۔ چوتھا آتا ہے داد سالی ہو گئی ہے۔ اور ہر سائل کے سوال کے بعد امام حسن بصری نے اس سے فرمایا استغفار کرو، استغفار کرو، استغفار کرو۔ یہ ہمارا ایک کانسیپٹ ہے کہ ہم نے استغفار کی تو اس کا صرف شاید ایک ہی فائدہ ہے کہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ گناہ تو بخش دے گا۔ بھئی آپ جب ایک کام کرتے ہیں تو آپ کا کیا ہوا ایک کام نیکی کا آپ کو صرف ایک نیکی نہیں دیتا ہے، آپ کو ایک نیکی نہیں دیتا ہے، بلکہ حدیث مبارکہ میں ایک کے بدلے 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اور بڑھایا جائے اس کو تو 700 گنا تک لکھ دیا جاتا ہے۔ اسے دائیں بائیں لکھنے والے فرشتے جو نیکی اور بدی کو لکھتے ہیں، نیکی لکھنے والا فرشتہ جلدی کرتا ہے۔ اللہ کتنا رحیم اور کریم ہے، اپنے بندوں کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے کہ جو لکھنے والے مقرر کیے دائیں اور بائیں نیکی اور بدی لکھنے والے، جب بندہ نیکی کرتا ہے تو نیکی کرنے والے فرشتے کو جلد از جلد لکھنے کا حکم ہوتا ہے۔ ایک نیکی کے بدلے میں 10 لکھ لیتا ہے۔ جب بندہ ایک نیکی کرتا ہے تو اس کے نامہ عمل میں 10 کا اجر اس نے لکھ دیا ہے۔ آپ نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، 10 لکھ لیے۔ آپ نے کوئی بھی ذکر کیا، صدقہ اور خیرات کیا، نفلی عبادات کی، جو بھی نیکی کا کام آپ نے کیا، توبہ استغفار کی، کسی کو اچھی نصیحت کی۔ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ زبان سے کر رہے ہو، افعال کے ذریعے آپ نیکی کا کانسیپٹ دیکھیں کہ قرآن مجید، فرقان مجید میں اور پھر احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کانسیپٹ کو بہت بڑا وسیع پیمانے پر انسانوں کو سمجھایا کہ نیکی کیا کیا، کن کن کاموں کے اندر نیکی ہے۔ راستے سے اگر تکلیف دہ چیز ہٹا دی جائے تو بھی نیکی ہے۔ راستے سے اگر تکلیف دہ چیز ہٹا دیا، آپ نے دیکھا، آپ نے راستے میں پڑھی ہے، یہ نیکی ہے۔ ایک پیاسے کتے کو پانی اگر پلا دیا جائے تو یہ بھی نیکی ہے۔ پیاسے کتے کو پانی پلا دیا جائے تو یہ بھی نیکی، یعنی ایک بہت بڑا کانسیپٹ ہے۔ تو وہ لکھنے والا جو نیکی لکھتا ہے وہ جلد از جلد لکھ لیتا ہے، جیسے آپ نے کی، آپ کے نامہ عمل میں اس نیکی کو لکھ لیا گیا۔ لیکن جب بدی کا معاملہ آتا ہے تو بدی، جیسے ہی بندہ کوئی شخص نیکی برا کام کرتا ہے تو نیکی والا فرشتہ اس بدی کو لکھنے والے فرشتے سے کہتا ہے، جو بدی لکھتا ہے اسے کہتا ہے کچھ دیر، یہاں تک کہ 7 ساعات فی النہار، دن کی 7 ساعتوں کو انتظار کر، دن کی 7 ساعتوں کو انتظار کر کہ ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لے۔ یعنی بدی کے اندر لکھنے میں جلد بازی نہیں کی جاتی، نیکی کے اندر تو کی، فرشتے نے لکھ لی، اور اجر کتنا ہے؟ 10 گنا تک اسے لکھ لیا اس کے نام عمل میں۔ پھر اللہ غفور الرحیم، جب قیامت کے دن بندہ اٹھایا جائے گا
تو اس کے اعمال کے اندر بہت ساری برائیاں، صغیرہ اور کبیرہ گناہ ہوں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کا اپنے رب کے ساتھ تعلق اور رب کا اپنے بندے کے ساتھ تعلق، جب بندہ اللہ کے حضور میں پیش کیا جائے گا تو اس کے گناہوں کے دفتر کو کھول دیا جائے گا اور اس کے چھوٹے گناہ، صغیرہ گناہ پڑھ کر اسے سنائے جائیں گے۔ ہاں بھائی یہ گناہ کیا تو نے، فرشتے پڑھتے چلے جائیں گے، یہ گناہ، یہ گناہ، یہ گناہ۔ وہ اپنے گناہوں کو سن کر شرمندہ ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا کسی سے انکاری تو نہیں، تو کہے گا کوئی انکار کی گنجائش نہیں، یہ سب کیا ہے۔ لیکن رحمان رحیم رب کا حکم آئے گا کہ اس کے ان صغیرہ، ان چھوٹے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا جائے۔ اللہ کی جب اس رحمت کو وہ بندہ دیکھے گا کہ میرے چھوٹے چھوٹے گناہ جو تھے اس رب نے اپنی رحمت سے نیکیوں کے اندر بدل دیے ہیں، تو وہ بندہ اللہ سے اس رحمت کا دریا جوش میں تھا، تو وہ بندہ جو ہے اللہ سے اس انداز میں عرض ہوگا کہ میرے دفتر میں تو ابھی اس اعمال نامے کے اندر تو ابھی بہت سارے گناہ باقی ہیں جن کا ذکر ہی نہیں ہوا۔ کہ وہ دیکھے گا نا کہ چھوٹے گناہ بدل دیے گئے جن کا ذکر کیا قرآن فرشتوں نے، اور اللہ رب العزت نے ان گناہوں کو بخش دیا ہے اور ایسا بخشا ہے کہ نیکیوں کے اندر بدل دیا ہے، تو وہ اللہ کی رحمت کو دیکھ کر ایسا خوش ہوگا کہ وہ خود ذکر کرے گا یا رب وہ جو رہ گئے جن کا ذکر نہیں ہوا ان کو بھی نیکی میں بدلنے کے لیے اس کی جستجو دیکھ کر۔ تو جب یہ گفتگو حضور سرور کائنات اپنے اصحاب میں فرما رہے تھے، حضور کے چہرے منور پر جو ہے وہ مسکراہٹ چھاتے کہ بندہ اپنے رب کے ساتھ کیسے معاملہ کر رہا ہے اور رب اپنے بندے کے ساتھ کیسا معاملہ کرتا ہے۔ تو نیکی نے لکھنے والے فرشتے نے 10 نامہ اعمال کے اندر، لیکن جیسے ہی وقت آیا بدی کا تو بدی والا فرشتہ قلم اٹھائے تو نیکی والا فرشتہ کہتا ہے کہ انتظار 7 ساعت بالنہار، تو انتظار کر 7 ساعتوں کا، دن کی 7 ساعتوں کا انتظار کر، ہو سکتا ہے توبہ اور استغفار کر لے، ہو سکتا ہے توبہ اور استغفار کر لے، تو تجھے لکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ لکھ کر پھر مٹائے گا۔ تو انتظار بندہ اس فرشتے کو جو ہے، نیکی والا فرشتہ اس فرشتے کو جو بدی کو لکھتا ہے اس سے کہے گا کہ انتظار کر۔ یہ وہ استغفار ہے کہ جس کا ایک کانسیپٹ انسانی دماغ کے اندر بیٹھا ہے کہ شاید صرف گناہوں کے مٹانے کے لیے نہیں، استغفار کے ذریعے تمہارے مال کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ بارشیں اگر کسی علاقے کے اندر رک جائے تو کثرت کے ساتھ استغفار، یہ انفرادی طور پر بھی ہوتا ہے اور اجتماعی طور پر بھی ہوتا ہے، انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پر بھی۔ خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی قوم اگر کسی مجلس میں بیٹھ کر اللہ کے حضور میں استغفار کرتی ہے، کوئی قوم اگر مجلس میں بیٹھ یجلسونا، مجلس لگا کر بیٹھ کر استغفار کرتی ہے، تو ان کے جو اس استغفار کو اٹھنے سے پہلے قبول کر لیا جاتا ہے، ان کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم حضور کی خدمت اقدس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، حضور سرور کائنات نے ہمیں استغفار کا حکم دیا، ہم نے استغفار کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 70 مرتبہ استغفار کرو۔ کتنی مرتبہ؟ 70 مرتبہ استغفار کرو۔ تو ہم نے حضور کے کہنے کے مطابق جیسے آپ نے فرمایا 70 مرتبہ ایک ہی مجلس میں بیٹھ کر 70 مرتبہ استغفار کیا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے مجلس میں بیٹھ کر 70 مرتبہ استغفار کیا اس کو اللہ رب العزت جو نیکیاں دیتا ہے وہ 700 گنا تک دیتا ہے۔ نیکیاں جو دیتا ہے وہ کتنی ہے؟ 700 گنا، ایک کے بدلے میں 10 ہے، 70 کو 10 سے ملٹیپلائی کرے 700 گنا تک۔ تو یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو خود سرور کائنات کا
कुरान मजीद का इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, तुम पर अगर बारिश रुक गई है, गर्मी की शिद्दत बढ़ गई है, तो क्या किया जाए? इस्तिग़फ़ार। इनफिरादी तौर पर भी कर सकता है बंदा, इज्तिमाई तौर पर भी कर सकता है। इसमें क्या है? तो अल्लाह के हुज़ूर में जो है लौ लगानी है और अल्लाह के हुज़ूर में अर्ज़ करनी है, मालिक मैं तौबा करता हूँ, मैं इस्तिग़फ़ार, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, हर गुनाह से। और ये नहीं है कि गुनाह बंदा करता हो तो फिर बिल्कुल साफ हो गया, बाकी ज़िंदगी में कोई गुनाह नहीं करता। हुज़ूर ने फरमाया कि बंदा है, शैतान ने अल्लाह से ये वादा लिया कि मुझे मोहलत दी जाए, अल्लाह ने मोहलत दी, तो अल्लाह के हुज़ूर में कहने लगा, इब्लीस जब तक इंसानों के बदन में जान है, इनके जिस्मों में रूह है, उस वक्त तक मैं इन्हें गुमराह करूंगा। उस वक्त तक क्या है? मैं इन्हें गुमराह करूंगा। इसलिए क़यामत की निशानियों में से हुज़ूर सरवर कायनात ने फरमाया, एक बंदा सुबह के वक्त में मुसलमान होगा, शाम के वक्त में काफिर हो जाएगा। मालूम, शाम में मुसलमान और रात में काफिर। मुसलमान नींद आएगी, उठेगा तो कुफ्र बकरा होगा। ये इंसान की रवैये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। तो उसने अल्लाह के हुज़ूर में ये बात कही कि मैं जब तक इनके जिस्मों में रूह है, मैं इन्हें जो है गुमराह करूंगा। अल्लाह ने फरमाया कि अगर तू इन्हें जब तक इनके जिस्मों में रूह है गुमराह करेगा, तो जब तक इनकी जिस्मों में जान है, रूह है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी अपना करम फरमाएगा कि इनको बख्श देगा। जब तक ये तौबा इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे, इनकी बख्शिश करते, यहाँ तक के इनके गुनाह, हुज़ूर ने फरमाया, इनके गुनाह अगर आसमान के किनारों तक पहुंच जाए, इतने गुनाह कर ले कि आसमान के किनारों को छूने लग जाए, और ये बैठ कर अल्लाह के हुज़ूर में इस्तिग़फ़ार कर ले, तो अल्लाह इनके गुनाह बख्श देगा। ये वादा है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का। इसलिए हदीस मुबारक में हुज़ूर सरवर कायनात ने फरमाया कि कोई गुनाह कबीरा नहीं रहता जब तक कि इस्तिग़फ़ार करता है बंदा। गुनाह कबीरा भी कर लिया, लेकिन क्या है, साथ में इस्तिग़फ़ार कर ली, तो फिर वो कबीरा नहीं रहा। और सगीरा भी सगीरा हर वक्त नहीं रहता है। अगर सगीरा छोटे गुनाहों पर मुसर रहा जानबूझकर और बार बार कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, करता है, तो वो सगीरा नहीं रहता है, वो कबीरा में तब्दील हो जाता है। इसलिए ये ख्याल भी इंसान को रखना चाहिए। तो मजलिस इनफिरादी हो, क्या आप घर की तन्हाई के अंदर या फिर मजलिस के अंदर बैठकर, जहाँ पर आपको महसूस हो कि भाई काश सारी है, आसमान से मींह नहीं बरसता है, पानी नहीं बरसता है, इस्तिग़फ़ार करें। आपके माल में कमी आ गई है, इस्तिग़फ़ार। महंगाई है, टूट कर आ रही है, आपको लग रहा है कि आपके खर्चे पूरे नहीं होते हैं, इस्तिग़फ़ार करें। जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औलाद की नेमत से अभी तक महरूम रखा है, वो इस्तिग़फ़ार करे। जो खेती बाड़ी ज़राअत करने वाले लोग हैं, उनकी खेतियाँ उगती नहीं हैं, फल नहीं देती हैं, इस्तिग़फ़ार करें। जो बारानी इलाके हैं, जहाँ नहरें बहती हैं, जहाँ पे उन नहरों के अंदर पानी खुश हो गया है, उन इलाके वालों को चाहिए कि इस्तिग़फ़ार करें। कि इस इस्तिग़फ़ार का सिर्फ एक फ़ायदा नहीं कि सिर्फ तुम्हारे गुनाहों को मिटाता है, तुम्हारे हालात ज़िंदगी को भी बदल देती है इस्तिग़फ़ार। सिर्फ एक इंसानी जिस्म पर जो अल्लाह की नेमतें हैं, इसने गुनाह कर लिया, इस जिस्म को आलूदा कर लिया, रूह को आलूदा कर लिया, तो इस्तिग़फ़ार इस रूह की आलूदगी को सिर्फ दूर करे ना, रूह की आलूदगी को भी दूर करेगा। और तुम्हारी दुनियावी मुसीबतों को भी, अगर किसी इंसान पर बहुत ज़्यादा गम और अलम आ जाए, मुसीबत आ जाए, वो गम में मुब्तला हो जाए, तो हुक्म सरवर कायनात है कि इस्तिग़फ़ार करे, अल्लाह उसके गम को खुशी में बदल देता है। इस्तिग़फ़ार के फायदे। फिर जब आप इस्तिग़फ़ार करें और अल्लाह के हुज़ूर में तौबा और इस्तिग़फ़ार करते हुए अल्लाह के हुज़ूर में जब कोई अर्ज़ी पेश करते हैं, तो उस अर्ज़ी में जहाँ पर आपने दुरूद व सलाम हुज़ूर सरवर कायनात की ज़ात अक़दस पर पढ़ा, वहीं पर कोई ऐसी नेकी जो आप समझते हैं कि खालिसन लिल्लाहियत के लिए थी,
اللہ کے لیے تھی، اس میں کوئی ریاکاری نہیں تھی، ملاوٹ نہیں تھی، تو وہ پیش کرے اللہ کے حضور میں، یا رب یہ فلاں نے کی، فلاں وقت میں نے کی تھی، حالانکہ وہ جانتا ہے انما الاعمال بالنیات، تمہارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے اور وہ تمہاری نیتوں کو بخوبی جانتا ہے۔ لیکن جب انسان اپنی زبان سے، اگر آپ اپنی عرضی اپنی زبان سے پیش نہیں کریں گے تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نہیں جانتا ہے؟ معاذ اللہ، ایسا نہیں۔ لیکن جب ایک انسان جب اپنی عرضی پیش اپنی زبان سے اپنی بولی کے ذریعے اس کے حضور میں پیش کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تمہارے اس عرض پیش کرنے پر فرشتوں کے درمیان میں خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، اور اس نیت کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ مانگ رہا ہے کہ میرے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے، اس لیے مجھ سے مانگ رہا ہے۔ وہ بارہا فرشتوں سے کہتا ہے تم کہتے تھے کہ یہ زمین پر نہ خون ریزی کرے گا، فساد برپا کرے گا، لیکن دیکھو یہ انداز بھی تو ہے نا ایک گناہ گار کا کہ وہ تنہائی میں بیٹھ کر خاموشی سے اللہ کے حضور میں عرضی پیش کرتا ہے اور اللہ اس کی عرضی پر خوش ہوتا ہے اور فرشتوں کے درمیان مباحث فرماتا ہے، دیکھو یہ بندہ ہے، اس نے اتنے گناہ کیے، اب یہ کیا ہے، عرض پیش کر رہا ہے میرے ان گناہوں کو بخش دے، اور تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے جو میری اس مشکل کو کھول سکے، تیرے علاوہ کوئی نہیں۔ تو جب وہ اپنی دعا اللہ کے حضور میں پیش کرتا ہے تو ایک روایت میں حضور نے فرمایا، پھر اللہ فرماتا ہے مجھے حیا آتی ہے، اللہ اکبر، مجھے حیا آتی ہے کہ بندہ مجھ سے اس انداز میں مانگ رہا ہو تو میں اسے خالی ہاتھ لوٹا دوں، وہ مانگتا ہے اسے عطا کر دیا جاتا ہے۔ جو بھی حاجات اللہ کے حضور مانگنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اعتراف گناہ، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد اعتراف گناہ کریں، میں نے یہ کام غلط کیا ہے۔ جب اعتراف گناہ کریں توبہ اور استغفار کریں، توبہ اور استغفار کرنے کے بعد پھر وہ اللہ کے رسول پر درود پڑھے، پھر وہ اللہ کے رسول پر درود پڑھنے کے بعد پھر اپنی جو ہے ان نیکیوں کو جو وہ مقبول سمجھتا ہے کہ قبول ہوئی ہیں، ان میں سے جو اتنی زندگی میں اس نے کی ہے کوئی ایک نیکی بھی جو خالصتاً للہیت کے لیے تھی وہ اللہ کے حضور میں پیش کرے کہ یا رب یہ فلاں نیکی فلاں وقت میں نے کی، اس نیکی کے بدلے میں مجھے جو ہے وہ عطا فرما دے۔ خود حضور سرور کائنات نے پچھلی اقوام کے قصص جب بیان کیے تو اس میں غار والوں کا قصہ بھی بیان کیا جو بارش سے بچنے کے لیے غار میں پناہ لیے ہوئے ہیں، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک بڑا مضبوط پتھر اس غار کے منہ پر آ کر بند ہو جاتا ہے، اب نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب وہ تین بندے اللہ کے حضور میں اس نیکی کو پیش کرتے ہیں جو ان کے ذہن میں ہے کہ یہ نیکی اللہ نے قبول کی ہے۔ اچھا یہ بھی یاد رکھیں یہ انسان کی اپنا ضمیر ہے، اس کا اپنا نفس، مومن کا اپنا نفس ہے، جب وہ خالص اللہ کی عبادت کرتا ہے نا تو اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اس نے جو عبادت کی ہے وہ مقبول ہو گئی ہے۔ جس عبادت کے بارے میں اسے شک پڑ جاتا ہے نا تو وہ خود بھی شک میں ہے، تو اس کا مقصد ہے کہ وہ عبادت ویسی کی نہیں جیسی کرنی چاہیے تھی، اب اللہ کی مرضی ہے قبول کرے نہ کرے۔ لیکن جو خالصتاً اللہ کے حضور میں اس نے پیش کیا نا جس میں کوئی ریاکاری نہیں ہے، کوئی دکھاوا نہیں ہے، محض اللہ کی رضا کے لیے کی، تو اتنا مطمئن ہو جاتا ہے اس کا دل کہ وہ اس کو پیش کر سکے اللہ کے حضور میں۔ یہ قدرتی ہے، یہ کوئی ایسا نہیں کہ وظیفہ آپ کو بتایا جائے تو آپ کو پتا چلے کہ میرا عمل جو ہے یہ فلاں مقبول ہوا ہے کہ نہیں۔ یہ انسان کا اپنا نفس، انسان کا اپنا ضمیر کہتا ہے کہ آج جو میں نے عبادت، خوشی اس کے اندر کی ایک خوشی ہوتی ہے، وہ جب اس نماز کو پڑھ کے وہ نیکی کر کے اس کے اندر کی ایک خوشی جو روحانی خوشی ہے وہ اسے احساس دلاتی ہے کہ آج یہ عمل جو ہے وہ مقبول ہو گیا ہے۔ اس لیے کبھی ایسا موقع آتا ہے کہ جب وہ اپنا عمل اللہ کے حضور میں پیش کر رہا ہوتا ہے تو وہ عمل جو اس کو خوشی کا باعث بن گیا ہے، وہ نیکی کا عمل جو اس کی روحانی خوشی کا باعث بن گیا ہے، وہ خود بخود اس کی زبان پر آ کر کہتا ہے کہ مجھے پیش کر اللہ کے حضور میں، وہ خود بخود اس کی زبان میں۔ اب دیکھیں نا اتنا وقت انہوں نے گزارا،
لیکن انہوں نے اعمال وہی پیش کیے جو ان کے نفس نے انہیں بتایا کہ یہ عمل قبول ہوا ہے۔ ایک عمل ہے ماں باپ سے نیکی کرنے کا عمل ہے۔ ایک نے کھڑا ہو کر اللہ کے حضور میں عرض کی، میں آیا، رات کی تنہائی ہو گئی، اندھیرا ہو گیا، اور میں دودھ لے کر جب ماں کے کمرے میں باپ کے کمرے میں آیا، دونوں سوئے پڑے ہیں والدین میں سے کوئی ایک، تو میں پوری رات کھڑا رہا، میرے بچے بلکتے رہے، لیکن کہا کہ جب تک میرا والد نہیں پی لیتا ہے میں اس وقت تک تمہیں بھی نہیں پلاؤں گا۔ یہاں تک کہ صبح ہو گئی، وہ جاگے تو انہیں میں نے دودھ پلایا۔ اگر یہ خاص تیری رضا کے لیے تھا تو اس عمل کو قبول کیا تھا، تو اس غار کے اس پتھر کو ہٹا دے۔ اس نے جب یہ عمل اللہ کے حضور میں پیش کیا نا تو ہلکا سا سرک گیا۔ بھئی نیکیاں تو اور بھی کی ہوگی نا، لیکن اس نے جو پیش کی اللہ کے حضور میں، وہ یقیناً اس کے روحانی قلب پر یہ بات وارد ہوئی ہوگی اللہ کی طرف سے، یہ قبول کیا گیا ہے عمل۔ اس لیے کوئی وظیفہ نہیں ہے کہ کسی بندے سے جا کر استخارہ کرائیں کہ میرے اتنے اعمال کی ایک لسٹ ہے، اس میں کون سا مقبول ہوا ہے کہ نہیں۔ تو خود اپنے ضمیر میں جھانک کر دیکھ، اپنی کتاب ہستی کے اندر جھانک کر دیکھ کہ یہ عمل جو کسی کی لسٹ تو نے بنائی رات بستر پر سوتے ہوئے، اس میں سے کون سا ایسا عمل ہے جس کے کرنے کے بعد تیری روح خوش ہو گئی ہو، صرف تیرا دماغ بھی، تیری روح خوش ہو گئی ہو کہ میں نے یہ عمل کیا ہے، بتایا کسی کو بھی نہیں، لیکن کیا ہے، روحانی خوشی انسان کو مل رہی ہے۔ تو جس عمل کے بعد انسان کی روحانی کیفیات بدل جائے وہ عمل مقبول عام ہے، پیش کرو اللہ کے حضور میں۔ بارش نہیں برستی ہے تو ہر آدمی استغفار، حضور پر درود و سلام بھیجنے کے بعد اللہ کے حضور میں وہ عمل جو اس نے اپنی زندگی میں خالص للہیت کے لیے کیا، اور ایسی نیکی جس نے اس کو خوشی، اس کو روحانی خوشی دی ہے، وہ اللہ کے حضور میں پیش کر کیوں نہیں دے گا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام جب کاد اترا نا اور بارش روک دی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی لشکر، اپنی قوم سے فرمایا کہ چلو جا کر بارش کے لیے دعا کرتے ہیں۔ میدان میں جاتے ہیں اور جا کر بارش کے لیے دعا، قوم تیار ہوئی، ایک میدان کے اندر پہنچے، ابھی پہنچے ہی تھے تو دیکھا تو فرمایا کہ بھئی واپس چلو، کہ ایک چونٹی اللہ کے حضور میں اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اس انداز میں مانگ رہی ہے۔ ایک قصص الانبیاء کے اندر ذکر ہوا، وہ چونٹی کہتی ہے اے رب پیدا کیا ہے تو پانی تو پلا، تو نے اگر پیدا کیا ہے تو پانی تو پلا۔ تو حضرت سلیمان نے فرمایا ایک غیر مخلوق، تم سے ملتی جلتی مخلوق نہیں ہے، ایک دوسری مخلوق کی اس انداز دعا کو اتنا قبول کیا ہے کہ اس کے مانگنے کی وجہ سے تم سب پر پانی برسا رہا ہے، تم پر سب پر پانی برسا رہا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بھی حضور کی خدمت اقدس میں آتے، آ کر کہ عرض کرتے یا رسول اللہ پانی برسنا بند ہو گیا مدینہ المنورہ کے اندر، آپ دعا فرمائیں۔ منبر پر سرور کائنات حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آئے، آ کر عرض کیا رسول اللہ پانی نہیں برستا ہے، قحط سالی آ رہی ہے، باغات خوش ہو رہے ہیں، اللہ کے حضور میں دعا فرمائے۔ حضور سرور کائنات نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کر دیے، بلند کیے، صحابہ کہتے ہیں دھوپ تھی، کڑی دھوپ، کوئی بادل کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ جیسے ہی سرور کائنات نے اپنے خوبصورت ہاتھ اللہ کے حضور میں بلند کیے نا، خوبصورت ہاتھ ریشم جیسے، ریشم سے بھی زیادہ نرم، جن کو اگر چوما جاتا تو خوشبو آتی، چھوا جاتا تو ایسے نرم کہ ریشم سے زیادہ نرم، وہ ہاتھ جب اللہ کے حضور میں بلند ہوئے، صحابہ کہتے ہیں دھوپ تھی، کوئی بادل کا نام و نشان نہیں، پھر دور سے کہیں کوئی بادل، ان چمکتے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ کر اللہ کے حکم سے فوراً مدینہ کی طرف تشریف لے آیا، اور پھر چھا گئی کالی گھٹا۔ ابھی چہرہ اقدس پہ سرور کائنات نے ہاتھ بھی نہیں پھیرے تھے، اور ہم مسجد نبوی سے بھی باہر بھی نہیں نکلے تھے کہ بارش زوردار انداز میں برسنے لگ گئی، اور پورا ایک ہفتہ برستے رہی۔
پورا کتنا؟ 1 ہفتہ برستے رہی، یہاں تک کہ پھر وہی صحابی جو پچھلے ہفتے آ کر بارش کے لیے دعائیں کروا رہے تھے، آ کر عرض کی یا رسول اللہ اب تو حال ایسا ہو گیا ہے کہ چلنے پھرنے سے قاصر، پانی بھر دیا، کراچی شہر کے اندر بھی بارش ہو جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں تو گڑھا کو بلاتے ہیں، وہاں تو بارانی علاقہ کے پانی کھڑا ہو گیا، چلنے پھرنے سے اب جو ہے وہ بڑا مشکل ہو گیا، اسے اب جو ہے کوئی دعا کرے کہ اس کو اللہ رب العزت روکے بھی صحیح۔ پھر صحابی کہتے ہیں حضور نے اپنی انگلی کا اشارہ کیا، آسمان کی طرف سرور کائنات نے اپنی انگلی کا اشارہ، یہ وہی انگلیاں ہیں کبھی سورج کو جو ہے وہ پھیر دیتی ہیں، کبھی چاند کو 2 ٹکڑے کر دیتی ہیں۔ حضور سرور کائنات نے فرمایا بادل کی طرف اشارہ کر کے انگلی کا کہ ہم پر نہیں اردا گرد میں برس، تو جیسے ہی انگلی کا اشارہ حضور سرور کائنات نے کیا بادل ایسے ہی کھل گیا، اردا گرد میں برسنے لگ گیا۔ تو ابھی ہم اپنی مجلس سے اٹھ کر گئے نہیں تھے تو سب دھوپ دوبارہ پھر نکل آئی تھی۔ یہ میرا آقا کریم کے معجزات میں سے ہے، یہ حضور کے معجزات میں سے کہ آپ جہاں دعائیں کروائیں خود کریں، مجلسوں میں بیٹھ کر کریں، تنہائی کے اندر کریں، پریشانی ہو تو استغفار کثرت کے ساتھ، مال ختم ہونے کا اندیشہ ہو، ضائع ہونے کا اندیشہ، استغفار، اولاد چاہیے استغفار، بارش چاہیے استغفار، مجلس میں تنہائی کے اندر، اور کم سے کم اس کا وظیفہ 70 مرتبہ رکھے۔ حضور سرور کائنات نے فرمایا 70 مرتبہ صبح اور 70 مرتبہ شام میں استغفار کرتا ہوں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ بھی استغفار کرتے ہیں، آپ کے کون سے اگلے پچھلے گناہ ہیں؟ یغفر اللہ ما تقدم من ذنب ما تأخر، آپ کے لیے کون سے اگلے پچھلے؟ فرمایا کہ میں استغفار اس لیے کہ کیا میں اللہ کا بہت پسندیدہ بندہ نہ بن جاؤں؟ استغفار تمہارے بلند درجات کی طرف لے جاتا ہے، تمہیں جس درجہ میں تم ہو ویسے حضور سرور کائنات فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، ہر آنے والی ساتھ پہلی ساتھ سے بہت اچھی ہے، اولا ہے، اچھی ہے۔ تو صبح جس مقام پر ہے رات اس سے بڑے مقام پر ہے، رات جس مقام تو صبح اس سے بلند مرتبہ ہے۔ تو فرمایا استغفار کرنے کی وجہ حضور سرور کائنات نے فرمائی کہ میں اس کا پسندیدہ بندہ، اس استغفار کی وجہ۔ ہر وقت یہ نہیں کہ صرف گناہوں کے توبہ، جو ایک نیک بندہ ہے اگر گناہ نہیں بھی کرتا ہے تو اس کے بلند درجات کے لیے یہ استغفار جو ہے نا اس کو درجوں کو بلند کر دیتا ہے۔ بندہ نیکوکار ہے، اس کے بعد بھی استغفار کر رہا ہے، گناہ نہیں کیا، اس ہفتہ میں نہیں کیا، اس پورے سال اس میں نہیں کیا، صغیرہ سے رکا رہا، کبیرہ سے رکا رہا تو صغیرہ ویسے ہی، حضور نے فرمایا صغیرہ ویسے ہی معاف کر دی جاتے ہیں، اور ان صغیرہ کو جو ہے صغیرہ چھوٹے گناہوں کو اللہ نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ نہیں بھی کیا اس کے بعد بھی کیا ہے، ہر نیکی اس کے پورے سال کو احتساب کیا اپنا کہ بھئی کوئی گناہ اس نے کیا ہی نہیں، ایسا ممکن نہیں ہوتا، نہیں ہو جاتا ہے کوئی نہ کوئی، لیکن اگر نہیں بھی کیا تو کہیں میں کیوں استغفار کروں، حضور کی سنت سمجھ کے کر لو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سمجھ کے کر لو۔ اور پھر یہ بلند درجات وہ ان نیکوکاروں کے لیے بلند درجات ہوتے ہیں، اس لیے جب ایسے بلند درجات تو ان کے ساتھ جب بندہ صحبت کرتا ہے نا، ان کے ساتھ کچھ وقت گزار لیتا ہے، وہ وقت گزارنا بھی باعث برکت بن جاتا ہے ایک بندے کے لیے۔ حضرت مجدد علیہ ثانی کو جب بادشاہ وقت نے قید کیا نا اور چند سالوں کی قید سنا دی، رہائی کا پروانہ آیا کہ بھئی اب آپ کو بادشاہ وقت نے رہا کرنا ہے، آپ جائیں آزاد ہیں، تو آپ نے کہا کہ میں تو قید خانے سے جتنے لوگ ہیں ان کے بغیر تو نہیں نکلوں گا، میں تو قید خانے سے جو اتنے سارے میرے ساتھ قیدی ہیں ان کے بغیر تو میں نہیں نکلوں گا۔ تو داروغہ نے اس جیل کے سپرنٹنڈنٹ نے کہا کہ بھئی یہ تو سارے ڈاکو چور ہیں، ان کو کہاں سے آپ جو ہے کہتے ہیں کہ ان کو بھی جب تک رہا نہیں کرو گے تو میں بھی نہیں نکلوں گا۔ کہا جب آئے تھے تو ڈاکو چور تھے، جب اس وقت جیل میں آئے تھے تو ڈاکو چور تھے، لیکن اب جب میری صحبت میں آ گئے ہیں، میرے ساتھ انہوں نے 1 سال 2 سال گزار لیے ہیں، تو یہ ڈاکو چور نہیں پہنچے ہوئے ولی بن چکے ہیں، پہنچے ہوئے ولی بن چکے ہیں۔
ان کو صحبت کے اثرات نے جو ہے وہ بدل دیا ہے. یہ اب ایسی قوم ہے کہ جو اللہ کے حضور میں عرض کرنے کے لیے بیٹھتی ہے تو اس کی بات کو اللہ رد نہیں کرتا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک روایت ہے سرور کائنات کے صحابی رسول نے قسم اٹھا لی تو حضور سرور کائنات نے فرمایا کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں اللہ نام کی قسم اٹھا لے تو اللہ ان کی بات کو پورا کرتا ہے. اللہ ان کی بات کو کیا کرتا ہے؟ پورا کرتا ہے. ایسے لوگ زبان پر جب آپ کے کلمہ طیبہ ہو، استغفار، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود ہو، اور آپ 2 رکعت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بتایا ہوا وظیفہ حضور سرور کائنات سے سنا ہوا کہ بندہ جب گناہ کر لیتا ہے تو پھر اس کے گناہ کے خلاصی کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ اچھا سا وضو کرے، 2 رکعت نفل پڑھے اور پھر توبہ اور استغفار کرے. تو ایسا ہے جیسے گناہ کیا ہی نہیں ہے، اس کے عمل سے اس گناہ کو بالکل مٹا دیا جاتا ہے کہ اس نے یہ گناہ کیا ہی نہیں ہے. تو یہ ایک وظیفہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے حضور سرور کائنات کی حدیث مبارکہ، تو یہ آپ کس انداز میں، تو یہ امت کا فرض ہے جہاں پر یہ بارش رک جائے، جہاں پر یہ فیحل جہنم، یہ تیز ترین دھوپ جو ہے حضور نے فرمایا کہ فیحل جہنم، جہنم کی جو ہے وہ پھونک ہے، تیز دھوپ پڑتی ہے. تو اس لیے فرمایا کہ اس ظہر کی نماز کو ابردو، ٹھنڈا کر کے پڑھو، کہ یہ جو تیز ترین دھوپ ہوتی ہے یہ فیض جہنم کی پھونک ہے. تو جو اس گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے وہ عشر کی اس گرمی کو برداشت کر سکیں گے؟ صرف اس گرمی کو دکھا کر یا تم پر مسلط کر کے تمہیں بتایا جاتا ہے یہ جب برداشت نہیں ہو رہی ہے تو جہاں پر سورج صرف 1.25 نیزے پر ہوگا تو اس گرمی کا عالم کیا ہوگا. اس خیال کو سوچتے ہوئے انسان جو ہے فوراً توبہ کے دروازے پر آ جاتا ہے. یار اب ہم سے برداشت نہیں ہو سکتی ہے تو ہم تیرے حضور میں توبہ استغفار کرتے ہیں. ہماری توبہ کو ہمارے حق میں بھی قبول فرما، ہمارے اگلے پچھلوں کے حق میں بھی قبول فرما. اس توبہ کو آپ جو ہے وہ بانٹ بھی سکتے ہیں کہ میں نے یہ توبہ استغفار کے یہ کلمات پڑھے، یہ نیکی کی ہے، یا یہ مجھے فائدہ دے تو میرے ارد گرد کے ماحول کو بھی فائدہ دے دے، میرے آس پڑوس پہ فائدہ دے، میرے اس ملک پاکستان میں فائدہ دے. لیکن جب آپ بارش کی دعا کریں گے تو صرف بارش کوئی ایک انفرادی بندے پر تھوڑی اترے گی، اللہ کی رحمت ہے سب پر اترے گی، گناہگاروں پر بھی اترے گی، نیکوکاروں پر بھی اترے گی. تو مانگنے کا طریقہ یہی ہے کہ یرسل علیکم السماء علیکم مدرارا، تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش بھیجے گا جب تم اللہ کے حضور میں استغفار کرو گے. یہ طریقہ کار ہے قرآن مجید کا دیا ہوا. اللہ رب العزت ہمیں استغفار کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.